العزيز الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 اور پارہ نمبر 30 کا رکوع نمبر 4 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اس پر روشنی ڈالی ہے اور بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے اور اس کے بنیادی احکامات کو ہر آیت کے ساتھ ایک ایک بنیادی مسئلہ سمجھا کے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور اس سے گزشتہ چند آیات قبل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو تم اپنا سمجھتے ہو، جس پر تم خوش ہوتے ہو، جس پر تم ناز کرتے ہو، جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو کہ میرا مال، میری جائیداد، میرا پیسہ، میری طاقت، میری قوت، میری شہرت یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ مما رزقناکم، ہم نے تمہیں یہ رزق دیا ہے، اس ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ ہم رزق بھی ہم نے دیا، پھر ہمارے ہی راستے میں کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دو تو ہم تمہیں اس پر اجر بھی دیں گے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے پاس وقت مختصر ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا دھیان رکھو اور اس دن سے قبل اس خرچ کو کر لو اور نیکی کما لو اور اپنے
مال کو محفوظ کر لو اپنے عمل سے، اپنے اس خرچ سے، اس عمل کو، اس مال کو اپنے لیے آئندہ کے لیے محفوظ کر لو۔ مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، جس دن نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی، نہ کوئی تعلق واسطہ کام آئے گا، اور نہ تمہارا کوئی کاروبار، مال دولت، اسباب کام آئیں گے کہ تم مال دے کر اپنی جان چھڑا لو، تم دوستی یاری کا سہارا دے کر کسی طریقے سے اپنی جان چھڑا لو، یا تمہارا کوئی سفارشی وہاں پہ آ جائے اور وہ تمہاری سفارش کر کے تمہیں چھڑا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، وہ ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے۔ اس سخت دن اور اس شدید مشکلات والے دن سے، اس سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو دولت ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، یہ ہم نے تمہیں ایک آزمائش کے طور پر دی ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم اس کو کن کاموں میں خرچ کرتے ہو، کس طریقے سے استعمال کرتے ہو، اور کس طریقے سے تم اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہو یا اپنے لیے نقصان کا باعث بناتے ہو۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ انفقوا، خرچ کر دو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے لگا دو، خرچ کر دو کسی نیکی کے کام میں، اس دن سے پہلے پہلے، من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے کہ لا بیع فیہ، جس میں کوئی سودے بازی نہیں ہو سکے گی، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ، کوئی دوستی یاری وہاں پہ کام نہیں آئے گی، کوئی تعلق واسطہ قائم نہیں آئے گا، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر وہاں تمہارا سفارشی ہوگا کہ جو تمہیں وہاں سے چھڑا کر لے جائے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرو، آخرت کے لیے اپنا مال، اپنی جان آخرت کے اعتبار سے اس کو قیمتی بناؤ اور محفوظ کر دو۔ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ جو ہیں وہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ مال خرچ نہ کر کے، وہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی تمام چیزوں کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ والکافرون هم الظالمون، ایمان والو تمہاری تو خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جبکہ کفار کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے، اور اپنی مرضی سے اپنا مال استعمال کر کے، اپنی من چاہی زندگی گزار کر کفار ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ تم ایسے ظالم ہرگز مت بنو، اپنی جانوں پر خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارا مال اور جان قیمتی بن جائے۔ اور رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی 6 آیات میں 6 بنیادی شرائط بیان کی ہیں صدقہ خیرات کی، کہ جن کے ساتھ ایک صدقہ مقبول صدقہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہے، فانبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ ہے، اس دانے کو کوئی کاشت کرتا ہے، اس کو زمین میں بوتا ہے، اس دانے میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے ساتھ 7 خوشے لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور ہر پھل کے ساتھ 100 دانے لگتے ہیں۔ تو ایک دانے سے بنیاد شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، اس ایک دانے کو اللہ تعالیٰ نے 700 دانوں تک بڑھا کے اس میں اضافہ کر دیا۔ تو جس طرح یہ تم مشاہدے سے دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، اسی طرح سے اس بات کو سمجھ لو کہ تم ایک نیکی جب اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہو، اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، صحیح مصرف پہ خرچ کرتے ہو، تو اس ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ، اس ایک روپے کو، اس ایک دانے کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے 100 اور 200 اور 400 اور پھر 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ تو
مشہور حدیث ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حج اور جہاد میں خرچ کیا ہوا ایک ایک درہم 700 گنا درہم کے برابر ہوتا ہے۔ تو 10 سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس میں اور اضافہ بھی کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ جتنا بندے کا اخلاص ہوتا ہے، جتنا بندے کی زیادہ قربانی ہوتی ہے، جتنا بندہ سچائی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرتا ہے، اللہ اسی کی مناسبت سے، اس کے اخلاص کی مناسبت سے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتے ہیں اور اس کو انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں، اور اتنا گناہ اس کا اضافہ کر کے اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد جتلاتے نہیں ہیں، احسان نہیں جتلاتے، اس نیکی کو احسان جتلا کے ضائع نہیں کرتے، ولا اذى، اور نہ ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی نیکی کر کے پھر اس پر وہ اترانے لگتا ہے، اس پر وہ غرور کرنے لگتا ہے، احسان جتایا جاتا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نبی فرما رہے ہیں کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکی کر کے یوں ضائع کر دے۔ جب انسان احسان جتلائے گا یا کسی کو تکلیف دے گا، اس کی اذیت کا باعث بنے گا، تو وہ اس کا کیا ہوا سارا صدقہ خیرات ضائع چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صرف کیا بیان فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے اوپر اس کی پیروی نہیں کرتے کہ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذى، نہ اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، نہ ہی کسی کو اذیت دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، پھر ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں خوب ہے، اللہ ہی ان کو اس کا اجر دے گا۔ اور وہ گزشتہ آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ 700 گنا تک اس کو بڑھا کے دے گا۔ ولا خوف علیہم، ان پر پھر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جس دن ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اعمال کا حساب کتاب دینے سے گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے سارے خوف کو دور کر دے گا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ اپنے کیے پر کبھی ان کو کوئی غم ہوگا، پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو قبول کر لیا اور ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے ان کو عطا کر دیا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، وہ صدقہ خیرات کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے صدقہ نہ دے سکنا، اس پر ایک اچھا بول دینا۔ اس کی مثال کہ ایک شخص آپ سے مانگنے کے لیے آیا، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، وہ آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے، یا کسی نیکی کے کام میں آپ نے خرچ کرنا ہے لیکن گنجائش نہیں بن رہی، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، قول معروف، ایک اچھا بول کے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، اس سے معذرت کر سکتے ہیں کہ میری اس وقت گنجائش نہیں ہے، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں آپ کی مدد کر سکتا، اگر میرے پاس گنجائش ہوتی تو میں ضرور آپ کے ساتھ تعاون کرتا، مدد کرتا۔ قول معروف و مغفرۃ، اور دوسری صورت درگزر کرنا، آپ نے معذرت کی لیکن سننے والے نے معذرت قبول نہیں کی۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، آپ کہتے ہیں کہ بابا معاف کرو، نہیں ہے، لیکن وہ بابا پھر معاف نہیں کرتا، تو اگر کوئی معاف نہیں کرتا اور آگے سے سخت بولتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جھگڑا لڑائی نہیں کرنی، اس وقت بھی آپ نے درگزر سے کام لینا۔ ایک شخص نے آپ سے مانگا، طلب کیا، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے قول معروف، بہتر انداز میں اس سے معذرت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی معذرت قبول نہیں کرتا، آپ سے لڑ پڑتا ہے، آپ کو تانے دیتا ہے، جھگڑتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس پر بھی آپ درگزر کریں، وہ مغفرۃ، معاف کریں، درگزر کریں۔ یہ معذرت کرنا، یہ اچھا بولنا، اور پھر اس پر ریئیکشن آئے، اس پر درگزر کرنا، معاف کرنا، خیر، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے بہتر ہے،
یتبعها اذا، جس کے بعد تکلیف آنے والی ہو، جس کے بعد آپ لوگوں کو اذیت دیں، جس کے بعد آپ لوگوں کو تانے دیں، جس کے بعد آپ لوگوں پر احسان جتلائیں، جس کے بعد آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیں، ایسے صدقے سے وہ قول معروف بہتر ہے، وہ مغفرت کا عمل کرنا بہتر ہے، وہ درگزر کرنا بہتر ہے۔ آپ اچھے طریقے سے معذرت کر لیں اور معافی مانگ لیں، یہ اس بڑے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ احسان جتلائیں اور لوگوں کو تکلیف دیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اللہ تو غنی ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ صدقہ دینے والا ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ میں نے کوئی تیر مارا ہے یا میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، خود کو محتاج سمجھ کے ہم نے دینا ہے کہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا، اس موقع سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، میرا مال لگ رہا ہے کہیں اچھی جگہ پہ لگ رہا ہے، میری جان لگ رہی ہے، میری صلاحیت لگ رہی ہے، میرا وقت لگ رہا ہے، اس کو اپنی خوش قسمتی ہم نے سمجھنا ہے۔ واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، اسے نہیں چاہیے آپ کا مال، اسے نہیں چاہیے آپ کی دولت، اسے نہیں چاہیے آپ کا کسی قسم کا کوئی تعاون اور مدد۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اپنے اعمال نامے کو وزنی کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں۔ احسان جتلا کے اور تکلیف دے کر صدقہ کرنے سے بہتر اللہ نے کیا فرمایا؟ قول معروف و مغفرۃ، بہتر طریقے سے معذرت کر لینا اور درگزر سے کام لینا، یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد آپ لوگوں کی اذیت کا باعث بنے اور ان کو تانے دیتے پھریں اور ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقہ خیرات کو خراب مت کرو، باطل مت کر بیٹھنا، بالمن والاذی، دکھلاوے کے ساتھ، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر، احسان جتلا کر کہ تمہیں یاد نہیں میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا، تمہارے ساتھ میں نے فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا، اس طرح سے باتیں کرنا، تانا زنی کرنا اور بار بار اس کو احساس دلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ احسان جتلانا یہ نہ کرو کیونکہ تمہارے اعمال اس سے باطل ہو جائیں گے۔ ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے دیے ہوئے صدقے کو خراب مت کرو، ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر دوسرے کو اذیت دے کر، اس کو ذلیل کر کے، اس کو نشانہ بنا کر، اس کو سب کے سامنے اس کی آبرو ریزی کر کے، اس طریقے سے اپنے صدقے کو خراب مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایسے بندے کی طرح صدقہ مت دو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو ایسا عمل قرار دیا کہ گویا کہ اس شخص میں ایمان ہی نہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ایمان والے سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام کرے۔ ریاکاری کا عمل اتنا برا عمل ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شرک کے ساتھ انسان کو ملا دیتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، جس کی خاطر تم کرتے تھے، جس کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، آج جا کے لے لو، اسی سے اجر بھی لے لو، اسی سے ثواب بھی لے لو، اسی سے اپنا نفع بھی لے لو۔ کالذی ينفق، اس شخص کی طرح مال مت خرچ کرنا، رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مالہ رئاء، ينفق مالہ، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، تاکہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں میں میری بڑی واہ واہ ہو کہ چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، سردار صاحب نے بڑا کام کیا ہے، بڑے اچھے اچھے پروجیکٹ لگائے ہیں، بڑے اچھے منصوبے پاس کروائے ہیں، اور تختیاں لگا دو اور لوگوں کو دکھا دو کہ میں وہ سخی ہوں، میں وہ آدم تائی کا پوتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے کارنامے کر دیے ہیں۔ یہ مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل کفر کے ساتھ مل جاتا ہے کہ گویا کہ جو ریاکاری کرنے والا شخص ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی غیر مسلم جو نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تم ایسا مت ہو جانا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ،
اس کے صدقے کی پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں. بڑی پیاری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. فَمَثَلُهُ اس کی مثال كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ایک ایسے پتھر کی مثال ہے عَلَيْهِ تُرَابٌ جس کے اوپر کچھ مٹی پڑ جائے. دیکھیں مٹی پڑی ہے، اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ مٹی ہے، اس میں سبزہ بھی اگاتا ہے، کوئی پودا بھی لگتا ہے، کوئی ہریالی آ جاتی ہے، لیکن اچانک سے پھر طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے اور وہ سارا مٹی اس سے اتر جاتی ہے اور وہ چکنی چٹان پھر واپس رہ جاتی ہے. تو اس شخص کی ریاکاری کرنے والے کی، دکھلاوا کرنے والے کی اور لوگوں پر احسان جتلانے والے شخص کی اس کا صدقہ خیرات ایسا ہی ہے جیسے ایک چٹیل پتھر تھا، اس پر کچھ دیر کے لیے مٹی جم گئی اور ایسا لگا کہ اس میں سبزہ ہریالی آ جائے گی اور اس میں آ بھی گئی اور اچانک سے بارش آئی اور اس نے سارا کچھ ضائع کر دیا. تو یہ شخص بھی ایسا ہی ہے، اس نے کچھ دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا، بظاہر بڑا نیک عمل ہے، بظاہر بڑی ہریالی کا کام ہے، بڑا نفع کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اچانک سے جب اس نے ریاکاری کی، اس کے دل میں عجب آیا، تکبر آیا، اس کے دل میں ریاکاری آئی، تو ایسا ہی ہے کہ گویا تیز طوفان آیا، بارش آئی اور وہ سارا کچھ بہا کے لے گیا اور یہ پتھر چکنا پتھر اسی طریقے سے وہاں پڑا رہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا وہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا جو کچھ اس نے کیا تھا پھر اس پر اس کو کوئی قدرت نہیں ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافر قوموں کو ہدایت نہیں کرتا. اب یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ ملا دیا کہ ایسا عمل ایمان والوں سے تو امید نہیں کی جا سکتی، اس قسم کے ریاکاری والے عمل کی، اذیت دینے والے عمل کی اور احسان جتلانے والے عمل کی یہ کفار ہی کر سکتے ہیں اور کافر قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ اب یہاں سے صحیح صدقہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اونچی جگہ پر اس کا باغ ہے جہاں ہوا اچھی چلتی ہے، ماحول موافق ہے، اس ماحول میں اس کی زمین پر اس کے باغ میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، خوب بارش ہوتی ہے، اس بارش میں سے پھر پھل نکلتے ہیں، پھر سبزہ نکلتا ہے، پھر اس کے اندر سے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگرچہ تیز بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی فوار بھی اس پر پڑ جائے وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگی، اس لیے کہ وہ ماحول اچھا ہے، جگہ اونچی ہے، جگہ مناسب ہے، تو وہاں پر پھر وہ پھل اس کو دے گا اور اس کے لیے تھوڑی بارش بھی کافی ہوگی. واللہ بما تعملون بصیر جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اس کا جائزہ بھی لیتا ہے، اس کو دیکھنے والا بھی ہے. آگے ایک بہت ہی پیاری مثال اللہ فرما رہے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مختصراً عرض کرتا ہوں کہ مثال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کی مثال جو ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، جس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اس کی مثال ذرا سمجھو کہ ایک شخص ہے، اس نے باغ لگایا، اس باغ کے اندر پھل ہے، درخت ہے، سبزہ ہے، اس کا نفع اس سے چل رہا ہے، اس کی آمدن اس سے آ رہی ہے. وہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اہل و عیال چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور یہی باغ اس کی ساری آمدن کا ذریعہ ہے، یہی اس کی ساری جمع پونجی ہے. اب یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب اس کو حقیقی ضرورت ہے اس باغ کی، اس باغ کے اندر اب کیا ہوتا ہے، ایک دم سے ایک آگ آتی ہے اور اس کا سب کچھ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اس کا باغ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی حسرت کا کیا سبب ہوگا، کیا انداز ہوگا، کیا اس کی تم ذرا تصور کرو کہ وہ کس کیفیت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ خود بوڑھا ہے، اس کی اولاد چھوٹی ہے، اس کی ساری جمع پونجی یہ تھی جو اس نے ساری زندگی کی کمائی کی تھی، ایک دم سے وہ سب کچھ غارت ہو گیا، چلا گیا. یہی مثال ریاکاری کرنے والے کی ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن جب ریاکاری کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو اور اس پر غور و فکر کرو. اب اس پورے رکوع سے جو خلاصہ سامنے آتا ہے ان 6 آیات میں، صدقہ و خیرات کے مقبول ہونے کے لیے جو 6 شرائط سامنے آتی ہیں وہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال حلال ہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال مال کو قبول فرماتے ہیں.
حرام مال کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات وہی مقبول ہوگا، وہی قبول ہوگا۔ یہ تو بنیادی شرط ہے، جس طرح نیک اعمال کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا تو اس کے سارے اعمال غارت ہیں، اسی طرح اگر مال حلال کا نہیں ہے تو وہ پھر سارا ضائع جاتا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ مال حلال کا ہو۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کسی کے پاس ناجائز رقم کچھ پڑی ہے، مال پڑا ہے، تو وہ کسی نیکی کے کام میں لگانا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت کے دے گا، اس لیے کہ اگر اس پر ثواب کی نیت رکھے گا تو اس کا یہ عمل اس کو کفر سے ملا سکتا ہے۔ اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ناجائز مال بھی دینا ہے، کسی نیکی کے کام میں لگا سکتا ہے، لیکن دیتے ہوئے نیت ثواب کی، صدقے کی نہیں کر سکتا۔ بغیر ثواب کی نیت کے دے تاکہ وہ مال لگ جائے، وہ ناجائز تھا، اس کے لیے ناجائز تھا، کسی نیکی کے کام میں لگ گیا، کسی غریب کا بھلا ہو گیا، کسی کے فائدے کا کام ہو گیا تو ہو جائے، لیکن یہ شخص ثواب کی نیت نہیں کر سکتا۔ بہرحال دوسری سنت، دوسری جو شرط اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق خرچ کیا جائے، یعنی صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، جو شرعی احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، گھر کے اہل و عیال تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور یہ باہر جا کے کنویں کھدوا رہا ہے اور بڑی نیکی کے کام کر رہا ہے۔ اصل ذمہ داری کو پورا کریں، سنت کے مطابق خرچ کیا جائے، پھر صحیح مصرف پر خرچ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر شرعی کام ہو اور اس پر ہم خرچ کر دیں اور نیت یہ کریں کہ یہ بڑا ثواب ہوگا۔ صحیح مصرف پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ احسان نہیں جتلانا، اس پر تفصیل ہو چکی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ لوگوں کی تحقیر نہ کرے، لوگوں کو دے کر ان کو تانے نہ دے، ان کو ذلیل نہ کرے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اخلاص نیت ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، نیت خالص ہوگی تو اللہ کے ہاں چھوٹا سا عمل بھی مقبول ہوگا۔ نیت درست نہیں ہے تو سارا جہان صدقہ خیرات میں لٹا دے، اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مستغنی ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارا مال، ہماری جان اللہ کی راہ میں لگ جائے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیان کر کے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صدقہ کے حوالے سے کچھ 20 کے قریب احادیث سے، صدقے کے فضائل سے جو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ جنت کا دروازہ ہے، صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ گناہوں کی معافی اور کفارے کا ذریعہ ہے، صدقہ سب سے قیمتی چیز ہے جو کسی میت کے لیے بھیجی جائے اور اسے نفع حاصل ہو۔ اسی طرح نفس کو پاک کرتا ہے، اور صدقہ حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے، صدقہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا بہترین طریقہ ہے، صدقہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صدقہ کی وجہ سے دنیا کے مصیبتوں کے 70 دروازے بند ہوتے ہیں، اور اسی طرح صدقہ عمر اور رزق میں برکت کا باعث ہے، اور صدقہ بیماریوں کا علاج اور شفا ہے، صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، اور صدقہ دل کی سختی اور قساوت کا علاج ہے، صدقہ قیامت کے دن کا سایہ ہے، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کے اجر کو بڑھاتا رہتا ہے، اور صدقہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے، جو تم سمجھتے ہو کہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ہماری ملکیت میں ہے، ہمارا مال ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہماری جائیداد ہے، ما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان، تمہارا مال ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، قیمتی بن جائے، تمہارے لیے سرمایہ ہو جائے، تمہارے لیے محفوظ ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ ما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، جو باقی رہے گا وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، تو
وہ اللہ کے ہاں باقی ہوگا، اللہ اس پر تمہیں اجر بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ثواب بھی دے گا اور تمہارے انعام کا بندوبست بھی کرے گا اور تمہیں کامیاب کرے گا اور تمہاری ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ سے توفیق بھی مانگو۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، من قبل انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا رزق ہے اسی میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے کہ جس دن لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ، کوئی دوستی یاری کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر تمہاری سفارش نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا، والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔